کیا مسلمان کا نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا ناجائز ہے؟ دوستی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مسائل بھی ہیں اس پر۔ یہاں کون سے دوست بنانے کی ممانعت آئی ہے؟ دوست جو ہے کئی معنی میں ہیں۔ آپ کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ کا بزنس کا تعلق ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ ہم کلاس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سیم، اس اعتبار سے دوست ہے، کبھی کلیگ ہے اس اعتبار سے دوست ہے۔ لیکن دوست جس معنی میں قرآن نے کہا ہے وہ ہم راز کو کہتے ہیں۔ ہمارے راز اس کو بتائے جائیں، ان کے راز ہمیں معلوم ہوں، اس دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اسلام نے غیر مسلموں سے کلی طور پر دوستی کو منع نہیں کیا۔ تم تعلقات رکھ سکتے ہو، فرق دو چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھنا، ایک موالات ہے، ایک معاملات ہے۔ مثال کے طور پر میرے آپ سے موالات یعنی محبت ہے، قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے لیے عزیز بھائیوں کی طرح ہیں، یہ ہماری دینی محبت ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں عید آئی میں چلا آیا، میرے گھر میں عید آئی تم چلے آئے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہم آنا جانا یہ سب باقی رہتے ہیں۔ یہ موالات میں سے ہے، دینی محبت کرنا، میں تمہاری فکر میں لگا رہا ہوں، آپ میری فکر میں لگے رہیں، خیر خواہی ایک دوسرے کی کرنا، یہ موالات ہے۔ اور ایک معاملات ہے، معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ میاں لین دین ہے ہمارا آپ کا، بس یہیں تک قائم رہے گا۔ آپ سے مجھے سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے دینا ہے آپ کو، آپ نے سامان مجھے بیچا، میں نے آپ کو پیسے دے دیے، یہ معاملات۔ یہ تو پوری دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ جائز ہے، آپ سب کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خریدنے والا صرف ایمان والا آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کلی طور پر اس میں اجازت دی کہ معاملات میں آپ سارے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ موالات جو ہے وہ ہر قوم اپنے اپنی کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی رکھتی ہے، خصوصیات رکھتی ہے، اسی طرح اسلام نے بھی اپنی کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ دینی معاملات میں یہ نہیں کہ آج کسی نان مسلم کو میں نے بلا کر کے اپنے ہاں نماز پڑھا لی اور اس کا دل رکھنے کے لیے کل مندر میں جا کے پوجا کر لی، یہ ہو گئے موالات، یہ دینی محبتیں ہو گئیں۔ ہاں کبھی کوئی نان مسلم تمہارے ساتھ آیا رمضان کا افطار کرنے کے لیے، تم اس کو دینی دعوت میں شریک کیا، یہ دین کا معاملہ تھا، وہ آ گیا تمہارا دل رکھنے کا، اور تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے دینی شعار میں شرکت کیا، تو یہ کہتے ہیں یہ دینی معاملات۔ دینی معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، تم اپنے ساتھ میں خصوصیت پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ اسلام کو ہر گلی کوچے میں لے جا کر کے تم اس کو دوسرے رنگ و روپ دینے لگو۔ جیسے بعض دانشور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نجات کے لیے ایمان ہونا ضروری نہیں، اچھے کام کرنا بس کافی ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم میں وہ اچھے کام کرتا ہو سب کی نجات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، ایمان شرط ہے ہمارے ہاں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ایمان شرط ہے، تو ہم ایمان کے ساتھ ہی اپنی نجات کو سمجھتے ہیں، اور اس ایمان کے اوپر دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے، اس ایمان کی دولت پر ہم دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے۔ دیکھیں اب اگر یہاں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اپنی تکلیف کو خود علاج کر لے، لیکن ہر قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مسجد کی اپنی ایک شکل ہے، مندر کی اپنی ایک شکل ہے، گرودوارے کی ایک شکل ہے، چرچ کی ایک شکل ہے یا نہیں؟ دینی معاملات میں سب کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ لباس میں بھی بہت سارے لوگوں کا فرق ہے، ہم اسلامی اعتبار سے جبہ قبہ ٹوپی اور عمامہ شریف زیب تن کرتے ہیں، پنڈت کبھی کبھار جو سنیاسی ہوں یوگی ہوں وہ بنا سلے ہوئے 2 کپڑوں میں رہتے ہیں، جو عیسائی پاپ ہے وہ بھی ایک لانگ سوٹ میں رہتا ہے، گرودوارے میں وہ بھی ایک بڑی پگڑی کے ساتھ، اور ان کا اپنا ایک لباس ہے، ایک شعار ہے۔ سب کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے یا نہیں ہے؟ سب کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اسی لیے کہا گیا جو جس دائرے میں ہے اس میں اسے رہنے دو۔ یہ نہیں کہ تم جا کر کے کلنک لگا لیے، کشکا لگا لیا، ٹیکا لگایا، اور کسی پنڈت کو جا کر کے امامہ پہنا دیا، اور کسی پاپ کو جا کر کے لنگی پہنا دیا۔ یہ تمام چیزیں آپ ایک کو دوسرے کا رنگ دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی کسی کے رنگ کو قبول نہیں کرتا
بلکہ یہ ایک پانچواں رنگ الگ بن جائے گا. ہوتا کچھ نہیں ہے. سیکولرزم کے اعتبار سے بعض لوگ اس طرح مکس چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جہاں پر بھی رہیں آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے دین کے تشخص کے ساتھ رہیں. میں خود شریک ہوا ہوں بہت سارے سرو سمیلن پروگراموں میں جہاں پر ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی بات کروں. میں وہاں پر ایک ترجمان بن کر کے گیا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں اور میں اپنے دین کی نمائندگی کروں. دنیا اس بات کو بھی سمجھتی ہے کہ 4 کمپنیوں کے ہم اگر ایمبیسیڈرز کو بلائیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ان کے ترجمان بن کر کے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی کمپنی کا ہی برانڈ لے کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ اس کمپنی کے ایگزیکٹو ہیں یا تو پھر اس کے پرچارک ہیں. وہ اپنی کمپنی کا پروڈکٹ لے کر کے آپ کے سامنے آئیں گے. سیمسنگ والا آیا ہے، ایپل والا آیا ہے اور دیگر کمپنیوں والے کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ سیمسنگ والا ایپل والے کی بڑائیاں بیان کرے، اسے کمپنی دوسرے ہی دن فارغ کر دے گی. تجھے بھیجا تھا ہم اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے، تو گا رہا ہے کسی اور کی. ایپل والا اپنے برانڈ کو لے کر کے آئے اور پھر کہے میاں کیا کہنا ہے سیمسنگ کی. ایپل والا اسے فارغ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تجھے میرے کمپنی کی بات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو میری کمپنی کی بات کر. دنیا بھی اس اصول کو سمجھتی ہے. تو اے میرے دینی عزیز بھائیوں، آپ سب کو بھی اپنا برانڈ سمجھ لینا چاہیے کہ میں جس خطے میں بھی رہوں اللہ اور اس کے رسول کا ترجمان بن کر کے جاؤں.